تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 34 یہ جو آیت ہے یہ واقعی بہت اہم آیت ہے، تو ہم کو اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، امپورٹنٹ ہے یہ آیت۔ Men are the protectors and the maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend to support them from their means. مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، یعنی کہ محافظ، حفاظت کرنے والے، اور ان کا نان نفقہ جو ہے، ان کا مینٹیننگ جو ہے عورتوں کی، وہ کرنے والے، کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر ایکسل یعنی اور بہتر بنایا، یعنی مرد کو اللہ نے ایک جسم، ایک طاقت جو دیا ہے وہ عورت سے تھوڑی زیادہ اچھی اوپر جاتی ہے، وہ کیونکہ عورت کے اندر وہ اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ اینڈ بیکاز دے اسپینڈ، اور یہ بھی کہ وہ جو اپنی کمائی کرتے ہیں اس میں سے وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، عورتوں کو جو بھی مطلب ان کے پاس ہے فرام دیئر مینز، یعنی جو ان کے پاس مطلب ان کا ہے ذریعہ، ان کے پاس جو بھی ان کی کمائی، اس سب سے وہ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر خرچ۔ Therefore the righteous women are قانتات، اور جو نیک عورتیں ہیں، بہت ہی رائچیس، پاک دامن، وہ قانتات ہیں، یعنی کہ بہت ہی فرما بردار، obedient، and guard in the husband's absence what Allah orders them to guard، اور اپنے شوہروں کی غیر حاضری میں وہ حفاظت کرتی ہیں جو اللہ نے حکم کیا ہے حفاظت کرنے کا۔ As to those women on whose part you see ill conduct، اور وہ عورتیں کہ جن میں اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، برے اخلاق ہیں، تو admonish them، ان کو واعظ و نصیحت کرو، and abandon them in their beds، اور اگر اس پر بھی سدھرے نا تو پھر ان کو بستر میں چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ جو ایک جنسی تعلق ہے وہ قائم مت کرو، and beat them، اگر اس پر بھی نہ سدھرے تو پھر ان کو مارو، لیکن بہت ہلکے سے ہے وہ۔ but if they return to obedience، لیکن اگر وہ فرما برداری اور مطلب اوبیڈینس پہ واپس آ جاتے ہیں، then do not seek a means against them، پھر تم ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے تلاش مت کرو ان کے خلاف کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ٹھیک کرتے رہو۔ surely Allah is ever most high، most great، کیونکہ یہاں اللہ نے یہ موسٹ ہائی اور موسٹ گریٹ جو اپنا جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہے اس کو استعمال کیا ہے، صفتیں، اس لیے کہ اگر مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، اس کی طاقت عورت سے زیادہ ہے، لیکن پھر یہاں پر جب وہ کہہ رہا ہے کہ پھر بہانے تلاش مت کرو کہ تم ان کو کسی نہ کسی طرح سے مطلب ٹھیک کرتے رہو، تو اللہ نے یہ بتایا کہ تم کو بہت اچھا ہم نے بنایا ہے، مطلب ایک پہ دوسرے کو ایکسل کیا ہے، لیکن اللہ از ایور موسٹ ہائی موسٹ گریٹ، تو تم اتنے ہائی نہیں ہو اور نہ ہی تم اتنے گریٹ ہو جتنا کہ اللہ ہائی ہے اور اللہ گریٹ ہے، اس لیے غلط چیزیں نہیں کرنا، تم سے بہت زیادہ ہائی اللہ ہے اور بہت گریٹ ہے، اس لیے ہر اللہ کی جو صفتیں ہیں، صفات باری تعالی، اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کے نام، اسماء الحسنی، اللہ نے ہر جگہ پہ جہاں پر بھی اللہ کے نام آئے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جس کے لیے وہ نام برابر سوٹیبل ہے۔
کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہائی نہ سمجھنے لگے. Allah said, الرجال قوامون علی النساء, men are the protectors and maintainers of women. مرد جو ہیں وہ حفاظت کرنے والے اور ان کی مطلب بیویوں کا جو بھی خرچہ پانی ہے وہ اٹھانے والے ہیں. Meaning the man is responsible for the woman and he is her maintainer, caretaker and leader who disciplines her if she deviates. تو یہاں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ مرد جو ہے ذمہ دار ہے عورتوں کے لیے. اور رسپانسبل ورڈ، ذمہ داری کا ورڈ جب بھی آتا ہے جس کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں مردوں کے لیے آیا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے جو اللہ نے دے کے بھیجا ہے جس کو بھی، تو وہ سب اللہ کے پاس آنسریبل ہے، جواب دہ ہیں. اس بات پہ ان کی اکاؤنٹنگ ہوگی. اینڈ ہی از ہر مینٹینر، اور وہ ان کا نان نفقہ اٹھانے والے، ان کو پالنے پوسنے والے، مطلب ایک طرح سے، کیونکہ عورتوں کا جو بھی کھانا پینا رہنا ان کا خرچ جو بھی ہے وہ اٹھانے والے. پھر ان کے کیئر ٹیکر ہیں وہ، کہ ان کا خیال رکھنے والے. اینڈ لیڈر، اور وہ لیڈر ہے، یعنی کہ مطلب فیملی کے اندر وہ حاکم ہے، وہ امام ہے، وہ مرد جو ڈسپلن کرتا ہے، یعنی کہ مطلب تربیت کرتا ہے اس عورت کی اگر وہ اپنے مقام سے یا اپنے راستے سے ہٹ جائے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض, because Allah has made one of them to excel the other. اسی لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت دی ہے، ان کو ایکسل کیا ہے. میننگ بیکاز مین ایکسل اوور ویمن، کیونکہ مردوں کو اللہ نے جو طاقت قوت دی ہے عورتوں کے اوپر وہ زیادہ ہے، یعنی مطلب مردوں کے اندر وہ طاقت قوت زیادہ ہے. اینڈ آر بیٹر دین دیم فار سرٹن ٹاسک، اور پھر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو عورتیں نہیں کر پاتی تو وہ مرد کرتے ہیں. تو ان کاموں کے اندر وہ لوگ بہتر ہیں عورتوں سے. کام جو بھی ایسے کام ہوتے، طاقت کے کام ہوتے ہیں، محنت کے، تو وہ مرد لوگ کر لیتے، عورتیں نہیں کر پاتی. دس از وائی prophethood was exclusive of men. اسی لیے اللہ نے نبوت اور رسالت جو ہے وہ مردوں کو ہی دی، as well as other important positions of leadership. اور جو بھی مطلب جہاں پر بھی چیف لیڈرز یا امام یا مطلب سردار، وہ پوزیشن کے اوپر اللہ نے ہمیشہ مردوں کو دیا ہے. The prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمُ امْرَأَاتٌ. People who appoint a woman to be their leader will never achieve success. جب بھی لوگ عورت کو اپنا لیڈر بنائیں گے یا پھر وہ وہاں کی سردار یا کوئین یا اس طرح کا جو ان کو حکومت دیں گے یا ان کو لیڈر بنائیں گے، وہ کامیابی وہاں کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی. البخاری ریکارڈڈ دس حدیث، اور یہ حدیث البخاری میں درج ہے. Such is the case with appointing women as judges or on other positions of leadership. اور یہی معاملہ ہے کہ اگر عورتوں کو تم بناتے ہو جج، حکم، فیصلہ کرنے کے لیے، اور یا پھر دوسرے ایسی ان کے درجے کے جس میں وہ لیڈرشپ ملے ان کو، وہ مطلب غلط ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ and because they spend from their means. اور جو بھی ان کی آمدنی ہے اس میں سے وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، مرد جو ہے عورتوں پہ جو خرچ کرتے ہیں. میننگ دا ڈاوری، یعنی وہ جو ڈاوری دیتے ہیں، ڈاور دیتے ہیں، یعنی مرد کو دینا پڑتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر وہ عورتیں ہی دے رہی ہوتی ہے مردوں کو ڈاوری. ایکسپینڈیچرز، خرچے وہ اٹھاتا ہے مرد، اس کو اٹھانا ہے، اٹھانا چاہیے. اینڈ ویریس ایکسپینسز
that Allah ordained in His book and the Sunnah of His Messenger for men to spend on women. اور اللہ نے جو بھی حکم کیے ہیں اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، کہ جو مرد کو خرچ کرنا چاہیے عورت کے اوپر. For these reasons it is suitable that he is appointed her maintainer. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی سوٹیبل ہے کہ عورت کا دیکھ بھال کرنے والا مینٹینر مرد کو اپوائنٹ کیا جائے. جسٹ ایز اللہ سیڈ، جیسے کہ اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 228. But men have a degree of responsibility over them. تو یہ سورہ بقرہ کی 228 آیت میں ہے کہ مردوں کو درجہ ہے عورتوں کے اوپر ذمہ داری کا. رسپانسبلٹی یہاں پر بھی اس آیت میں بھی آیا کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، تو وہ اللہ کے سامنے آنسریبل ہے. کوالٹیز آف دا رائچیس وائف، ایک نیک بیوی جو ہوتی ہے اس کی کوالٹیز، اس کی مطلب صفتیں، کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے. مگر وہ نیک بیوی کی بات ہو رہی ہے. اللہ said فَالصَّالِحَاتُ، therefore the righteous women، یعنی وہ جو نیک بیوی ہے، قانتاتن، اور قانتات، obedient to their husbands، اپنے شوہروں کی فرما بردار، as ابن عباس رضی اللہ عنہما and others stated، اور سب نے بھی یہی کہا. حافظات للغیب، and God in the husband's absence، اور شوہر کی ایبسنس میں، یعنی کہ وہ غیب میں ہے، یعنی غیب میں کا مطلب دوسرا میننگ مت نکالو، یعنی کہ مطلب وہ ایبسنٹ ہے، یعنی کہ غیر حاضری میں وہ حفاظت کرتی ہیں، حافظات. السدی and others said that it means she protects her honor and her husband's property when he is absent، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حفاظت کرتی ہیں اپنی عزت کی اینڈ اپنے شوہر کی جو بھی جائیداد، پراپرٹی، مال جو بھی ہے، اس کی غیر حاضری میں وہ حفاظت کرتی ہیں اس کی. اینڈ اللہ اسٹیٹمنٹ، اور اللہ کی آیت، بما حافظ اللہ واٹ اللہ آرڈرز them ٹو گارڈ، جو اللہ نے ان کو حکم کیا ہے حفاظت کرنے کا. مینس مطلب یہ دا پروٹیکٹڈ یعنی پروٹیکٹڈ جو ہے، دا پروٹیکٹڈ از دا ون whom اللہ پروٹیکٹس، تو یعنی پروٹیکٹڈ ہسبینڈ ہے، از دا ون whom اللہ پروٹیکٹس، وہ ہے جس کو اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے. ابن جریر ریکارڈڈ that ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالک. The best woman is she who when you look at her she pleases you. بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کی طرف دیکھو، یعنی کہ بیوی کی بات ہو رہی نا، کہ جب اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں مطلب بہت ہی خوش کرے یا تمہیں بہت پلیز کرے. When you command her she obeys you، تو جب تم حکم کرو تو وہ تمہاری فرما برداری کرے. And when you are absent، اور جب تم مطلب ایبسنٹ ہو یعنی کہ غیر حاضری ہے تمہاری، she protects her honor and your property، تو وہ اپنی عزت اور اپنے شوہر کی پراپرٹی کی حفاظت کرتی ہے. Then the messenger of Allah recited the ayah، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، الرجال قوامون علی النساء، men are the protectors and maintainers of women until its end. اس کی یعنی آیت کی اختتام تک، یعنی ختم ہونے تک کا انہوں نے اس کی تلاوت کی کہ مرد جو ہیں
وہ محافظ ہیں اور نان نفقہ اٹھانے والے عورتوں کے. Imam Ahmad recorded that Abdul Rahman bin Auf رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. If the woman prayed her 5 daily prayers, اگر عورت اپنی پنجگانہ نماز پڑھتی ہے, fasted her month, اور پورا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے روزے رکھتی ہے, protected her chastity and obeyed her husband, اور اپنی پاکیزگی جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت یعنی کہ مطلب فرما برداری کرتی ہے. She will be told, اس سے کہا جائے گا, enter paradise from any of its doors you wish, داخل ہو جاؤ جنت میں جس دروازے سے چاہو. الحمدللہ, کتنی بڑی بات ہے. Dealing with the wife's ill conduct, اور اگر بیوی کے اخلاق برے ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا. اللہ said واللاتی تخافون نشوزہن, as to those women on whose part you see ill conduct, وہ عورتیں جن کا تم اگر یہ دیکھو کہ ان میں برے اخلاق ہیں. meaning the woman from whom you see ill conduct with her husband, کہ وہ عورت جس میں تم دیکھو برے اخلاق اس کے شوہر کے لیے, such as when she acts as if she is above her husband, کہ وہ اس طرح بہیو کرتی ہے جیسے کہ وہ اپنے شوہر سے بہت ہی بلند ہے, اوپر ہے. disobeys him, اس کے نافرمانی کرتی ہے. ignores him, اس کے ساتھ لاپرواہی برتتی ہے. dislikes him, اس کو پسند نہیں کرتی. and so forth, اور اسی طرح کی اور بھی باتیں. When these signs appear in a woman, her husband should advise her and remind her of Allah's torment if she disobeys him. تو اس کے شوہر کو جب یہ تمام مطلب چیزیں نشانیاں نظر آئے اس عورت میں, تو اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو واعظ و نصیحت کرے, سمجھائے, اس کو اللہ کی یاد دلائے, ذکر کرے, اور وہ کہ اللہ کی جو سزائیں ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کرے گی تو پھر اللہ کے جو ٹورمنٹ ہے, سزا, وہ یاد دلائے. Indeed, Allah ordered the wife to obey her husband. اللہ نے حکم کیا ہے بیوی کو کہ شوہر کی فرما برداری کرو. And prohibited her from disobeying him. اور منع کیا ہے اللہ نے اس بات سے کہ اس کی نافرمانی مت کرو. Because of the enormity of his rights and all that he does for her. کیونکہ اس کا حق جو ہے, حقوق اس کے بہت زیادہ ہے, اور یہ کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی بیوی, اپنے بچے یعنی مطلب فیملی کے لیے. The messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. If I were to command anyone to prostrate before anyone, اگر مجھے یہ حکم کرنا پڑے کہ کوئی مطلب جیسے کہ اگر سجدہ کرنا ہے کسی کو, I would have commanded the wife to prostrate before her husband. تو میں بیویوں کو یہ حکم کرتا, بیوی کو, کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یعنی اگر ان کو یہ حکم کرنے کی اجازت ہوتی تو. Because of the enormity of his right upon her, کیونکہ اس کا بہت حق ہے اس عورت پہ. Al-Bukhari recorded that Abu Huraira radiallahu anhu said
that the messenger of Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا, اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. If the man asks his wife to come to his bed and she declines, the angels will keep cursing her until the morning. اگر مطلب شوہر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ انکار کرے تو فرشتے صبح تک اس عورت کے اوپر مطلب لعنت کرتے رہیں گے. مسلم ریکارڈڈ اٹ ود دا ورڈنگ، اور مطلب یہ صحیح مسلم میں بھی ہے لیکن اس کی ورڈنگ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. If the wife goes to sleep while ignoring her husband's bed, the angels will keep cursing her until the morning. اگر بیوی جو ہے وہ سونے چلی جائے اپنے شوہر کی طرف سے بے پرواہی کرتے ہوئے، اس کے شوہر کے بستر پہ وہ نہ آئے تو فرشتے اس عورت کے اوپر صبح تک لعنت کرتے رہیں گے. This is why Allah said, وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. As to those women on whose part you see ill conduct, admonish them first. ان عورتوں میں جب تم دیکھو کہ ان کے اخلاق جو ہے وہ برے ہیں تو ان کو سب سے پہلے نصیحت کرو. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Abandon them in their beds. ان کو ان کے بستر پہ چھوڑ دو. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said the abandonment refers to not having intercourse with her, to lie on her bed with his back to her. یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے بستر میں، یعنی ان کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہے وہ مت کرو، اور مطلب پیٹھ اس کی طرف کر کے سو جاؤ. Several others said similarly. اور بھی مطلب لوگوں نے مطلب اس کے بارے میں کہا یہی. السدی الدہق اکرمہ and Ibn Abbas in another narration added not to speak with her or talk to her. مت بات کرو اس سے. The Sunan and Musnad compilers recorded that Muawiyah bin Haidha al-Qushairi انہوں نے کہا said, O Allah's Messenger, Ya Rasulullah, what is the right that the wife of one of us has on him? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, کہ what is the right that the wife of one of us has on him, کہ بیوی کا کیا حق ہے اس مرد کے اوپر. The Prophet said sallallahu alaihi wasallam, ان تطعمها، یعنی مرد کا جو حق، یعنی جو عورت کا حق جو مرد کے اوپر ہے تو مرد کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. To feed her when you eat، کہ تم جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ. Clothe her when you buy clothes for yourselves، اس کے لیے بھی کپڑے خریدو جب تم اپنے لیے خریدو. Refrain from striking her face، چہرے پہ مت مارو. اور cursing her، اس پہ لعنت مت کرو. And do not abandon her، اس کو مت چھوڑو. Except in the house، یعنی اگر تم نے اس کے ساتھ یعنی جیسے اس کو ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، تو وہ صرف گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر کے باہر نہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَاضْرِبُوهُنَّ، beat them، یعنی ان کو مار سکتے ہو. means if advice and ignoring her in the bed do not produce the desired results، اگر ان کو نصیحت کرنا یا ان کو بستر میں چھوڑ دینے سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلا، تو یو آر الاؤڈ ٹو ڈسپلن دا وائف، تو پھر اپنی بیوی کو تم کو جو مطلب صحیح کرنے کے لیے
without severe beating, یعنی اس کو زیادہ ایسا سختی کے ساتھ مت مارو. Muslim recorded that Jabir said that during the farewell Hajj, the Prophet said کہ جب وہ farewell جو حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انہوں نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوتِنِنَا فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Fear Allah regarding women. عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو. For they are your assistants. کیونکہ وہ تو تمہارے ایک مطلب ایک وزیر کی طرح ایک اسسٹنٹ ہے وہ. You have the right on them that they do not allow any person whom you dislike to step on your mat. تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی بھی شخص کو اجازت نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو, یعنی جو بھی شوہر ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس کی چٹائی پر مطلب آئے, یعنی جو بھی بستر چٹائی جو بھی ہے اس پہ وہ آئے, اس کو اجازت نہ دے, کیونکہ اگر اس شوہر کو پسند نہیں ہو بندہ. However, if they do that, you are allowed to discipline them lightly. لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر ان کو تم ہلکے سے مطلب صحیح کرنے کے لیے مار سکتے ہو. They have a right on you that you provide them with their provision and clothes in a reasonable manner. یعنی ان کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو مطلب جو بھی جو پروویژن ہے, کھانا پینا, کپڑا, نان, نفقہ, رہنا, یہ سب کچھ تم ان کے لیے مہیا کرو اور معروف طریقے سے. ابن عباس and several others said that. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اور بھی مطلب جو ہیں انہوں نے بھی کہا, the ayah refers to a beating that is not violent, یعنی violently جنگجو ہو کے نہیں مارنا ہے, یعنی کہ یہ مارنے کی بات تھی. الحسن البصری رحمہ اللہ said it means a beating that is not severe, ایک ایسی مار جو کہ سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ نہ ہو. When the wife obeys her husband, means of annoyance against her are prohibited. جب عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اختیار کرے تو پھر بہانے تلاش مت کرو کہ اس کو کس طرح سے مطلب اس کے خلاف جاؤں, اس کو ٹھیک کروں, اس کو کچھ نہ کچھ کرتے رہو, چڑچڑاپن اور سب. اللہ said فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, but if they return to obedience, seek not against them means of annoyance. کہ اگر وہ فرما برداری پہ آ جاتی ہیں تو پھر تم ایسے بہانے تلاش مت کرو کہ ان کو کسی نہ کسی طرح اریٹیٹ کرو یا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مطلب پرانی بات نکال کے لڑو. Meaning when the wife obeys her husband in all that Allah has allowed, کہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کی فرما برداری کرتی ہے جو بھی اللہ نے مطلب کہا ہے, اجازت دی ہے, then no means of annoyance from the husband are allowed against his wife. تو پھر کوئی بھی ذریعے سے شوہر کو بیوی کی طرف مطلب کوئی نہ کوئی یعنی بہانے تلاش کر کے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جھگڑے کرو یا اریٹیٹ کرو, یہ نہیں کرنا ہے. Therefore in this case the husband does not have the right to beat her or shun her bed. تو اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ بیوی اگر آ گئی ہے مطلب فرما برداری پہ, تو پھر شوہر جو ہے اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کو مارے یا اس کو بستر میں چھوڑے. اللہ اسٹیٹمنٹ, ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, surely Allah is ever most high, most great. اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ بہت ہی بلند اور بالا تر ہے اور بہت ہی اس کی بڑائی ہے, اس کا اکبر ہونا جو ہم کہتے سبحان ربی العالی, ہم کہتے موسٹ ہائی, اللہ اکبر. Reminds men that if they transgress against their wives without justification, یعنی ان کے پاس صحیح مطلب جو کوئی بات ہے نہیں جس کی وجہ سے
یعنی کہ ان لوگ جو ان کے ساتھ زیادتی اگر کریں کوئی، تو یہ مردوں کو اب یہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پھر وہ حدوں کو نہ توڑے. دین اللہ دا ایور موسٹ ہائی موسٹ گریٹ، اس لیے کہ پھر اللہ جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی بڑا ہے. دس از دیئر پروٹیکٹر، تو وہ ہے پھر ان کا حفاظت کرنے والا. اب یہ مردوں کو دھمکی ہے. اینڈ ہی ول ایگزرٹ ریونج آن دوز ہو ٹرانسگریس اگینسٹ دیئر وائفز اینڈ ڈیل ود دیم انجسٹلی. اور اللہ ان سے بدلہ لے گا اگر انہوں نے ان تمام حدوں کو توڑا اپنی بیویوں کے خلاف اور ان کے ساتھ ناانصافی کی تو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.